بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں بلال فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، اب تک کی تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بتایا کہ استنبول میں جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے حکام کے درمیان جوہری معاملے پر تفصیلی مذاکرات ہوئے۔ انہوں نے ایکس پر بتایا کہ بات چیت میں اسرائیل کے ساتھ حالیہ 12 روزہ جنگ اور اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کے ممکنہ یورپی اقدام پر بھی گفتگو ہوئی۔ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق مذاکرات میں ایران نے یورپی موقف پر تنقید کی، جبکہ یورپی ممالک نے اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کے اشارے دیے۔ ایران نے کہا کہ اگر پابندیاں دوبارہ لگائی گئی تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے IAEA کی سربراہ گروسی نے کہا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے وفد کو دورے کی اجازت دیے جانے پر حوصلہ افزا اشارے دیکھ رہا ہے۔ وفد آئندہ چند ہفتوں میں ایران جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ابتدائی دورہ معائنوں کے بجائے تعلقات کی بحالی پر مرکوز ہوگا۔ ادھر ایران نے جمعہ کو ایک نیا مواصلاتی سیٹلائٹ ناہید-2 روسی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج دیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے 110 کلو گرام وزنی یہ سیٹلائٹ ایرانی انجینئرز نے تیار کیا۔ سیٹلائٹ کو روس کے ووستوچنی کاسمونوڈرم سے سویڈرو راکٹ کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مصر کو $4.7 ارب مالیت کے نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو-ایئر میزائل اور MPQ-64 سینٹینل ریڈار سسٹم فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے کے مطابق سینکڑوں میزائل اور درجنوں گائیڈنس یونٹس بھی مصر کو فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی حکومت مصری افواج کو تکنیکی اور لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرے گی۔ نیشنل ایڈوانس سرفیس میزائل ایک مشترکہ امریکی ناروے دفاعی نظام ہے جو دشمن کے خطیاروں، ڈرونز اور کروز میزائلوں کے خلاف مؤثر ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس میں جمعرات کو کلیدی سافٹ ویئر مسئلے کی وجہ سے تقریباً 2.5 گھنٹے کا عالمی نیٹ ورک تعطل کا شکار ہوا۔ صارفین نے امریکہ اور یورپ میں سروس میں خرابی کی شکایت کی۔ اسٹار لنک نے مسئلے کی تصدیق کرتے ہوئے معذرت کی اور کہا کہ سروس بحال کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اسٹار لنک کی معاونت سے دنیا بھر کے دور دراز علاقوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق شیخ حسینہ کے حامیوں اور نیشنل سٹیزنز پارٹی کے درمیان جھڑپوں کے دوران سیکورٹی فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم حسینہ کے حمایتی کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک افراد مظاہرین میں شامل نہیں تھے۔ متعدد علاقوں میں چھاپوں کے دوران 18 بچوں سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عبوری حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کر دیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں چینی ساختہ لڑاکا طیارے کے اسکول پر گرنے سے ہلاک افراد کی تعداد 32 ہو گئی ہے، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ پیر کو پیش آنے والے سانحے میں 170 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ملک بھر کی مساجد میں جمعہ کے خطبہ کے دوران خصوصی دعائیں کی گئیں۔ بھارت اور سنگاپور نے جھلسنے والے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی ڈاکٹر بنگلہ دیش بھیج دیے ہیں۔ برطانیہ میں ہزاروں جونیئر ڈاکٹروں نے حکومت سے تنخواہوں میں اضافے پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد 5 روزہ ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ ہسپتالوں کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ہڑتال کو مریضوں کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ڈاکٹروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نقصان دہ راستے پر نہ چلیں۔ حکومت نے مزید تنخواہ بڑھانے سے معذرت کر لی ہے۔ تھائی لینڈ نے کمبوڈیا کے ساتھ جاری جھڑپوں کے بعد سرحدی علاقوں کے 8 اضلاع میں مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ فوج کے بارڈر ڈیفنس کمانڈر کے مطابق مارشل لا چنتھابوری کے ساتھ اور ٹراٹ کے ایک ضلع میں نافذ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب تھائی لینڈ سے سرحدی جھڑپوں کے بعد سینکڑوں کمبوڈین اوڈار مینچی کے ایک بدھ مندر میں کھلے آسمان تلے پناہ لینے پر
مجبور ہو گئے۔ شدید گولہ باری کے باعث ہزاروں دیہاتی سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے پاس عارضی پلاسٹک شیٹوں کے سوا کوئی چھت نہیں۔ تھائی لینڈ نے کہا ہے کہ وہ کمبوڈیا کے ساتھ خون ریز سرحدی تنازع کے حل کے لیے ملیشیا کی ثالثی قبول کرنے کو تیار ہے۔ تھائی وزارت خارجہ کے ترجمان نیکورن نے بتایا کہ اگر کمبوڈیا سفارتی راستے یا ملیشیا کے ذریعے بات چیت چاہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اب تک کوئی جواب نہیں ملا۔ ادھر ملیشیا کے وزیر اعظم انوار ابراہیم نے تھائی اور کمبوڈین رہنماؤں سے بات چیت کے بعد فائر بندی کی اپیل کی ہے۔ چین سے منسلک ہیکرز نے شیئر پوائنٹ سروسز میں سرورز میں پائے جانے والے خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینکڑوں اداروں کو نشانہ بنایا۔ ڈچ اسٹارٹ اپ آئی سیکیورٹی نے ان حملوں کی نشاندہی کی۔ مائیکروسافٹ نے سائبر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے فوری حفاظتی پیج جاری کر دیے۔ کمپنی کے مطابق صرف وہی شیئر پوائنٹ سرورز متاثر ہوئے جو صارفین کے اپنے مراکز میں نصب تھے۔ پرتگال کے صدر مارسیلو ریبیلو نے پارلیمان سے منظور شدہ امیگریشن قوانین کو آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ صدر نے کہا کہ یہ قانون مساوات اور عدم امتیاز کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ متنازع قانون خاندانوں کو پرتگال بنانے میں سختیاں پیدا کرتا ہے اور اپیل کے مواقع محدود کرتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ قانون 16 جولائی کو منظور ہوا تھا۔ عدالت 2 ہفتوں میں اپنی رائے دے گی۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا نے شورش زدہ ریاست منی پور میں صدارتی راج میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی قرارداد منظوری کر لی۔ بھارتی وزیر خارجہ امیت شاہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں 13 اگست 2025 سے فروری 2026 تک توسیع کی سفارش کی گئی۔ قرارداد اب منظوری کے لیے راجیہ سبھا میں پیش کی جائے گی۔ واضح رہے کہ منی پور میں نسلی فسادات کے باعث گزشتہ سال وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد 13 فروری 2024 کو صدارتی راج نافذ کیا گیا۔ فلسطین کے حامی لبنانی شہری جارج ابراہیم عبداللہ فرانس میں 40 سال قید کاٹنے کے بعد جمعہ کو بیروت پہنچ گئے۔ وہ 2 روزہ 2 غیر ملکی سفارتکاروں کے قتل کے جرم میں قید تھے۔ رہائی کی شرط کے تحت وہ دوبارہ فرانس میں نہیں جا سکیں گے۔ ایئرپورٹ پر ان کے اہل خانہ نے ان کا استقبال کیا، جبکہ درجنوں حامی فلسطینی اور لبنانی کمیونسٹ پارٹی کے پرچم لہراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کرنے پہنچ گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں۔ تقریباً ہر 3 میں سے ایک شخص کئی دنوں سے کچھ کھائے پیے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ WFP نے کہا ہے کہ بھوک اور قحط کی صورتحال نئے اور حیران کن درجے تک پہنچ چکی ہے۔ پہلے ہی غزہ میں قحط کے سنگین خطرے کی وارننگ دے چکے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ انسانی امداد ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ خوراک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں بچوں کو فحش، خودکشی، تشدد اور دیگر آن لائن مضر مواد سے بچانے کے لیے عمر کی تصدیق کا نیا قانون نافذ ہو گیا ہے۔ میڈیا ریگولیٹر آف کام کے مطابق اب ویب سائٹس اور ایپس پر عمر کی تصدیق کے لیے چہرے کی شناخت یا کریڈٹ کارڈ جیسے طریقے لازم ہوں گے۔ قانون کی خلاف ورزی پر کمپنیز پر $1.80 لاکھ یا عالمی آمدن کے 10% تک جرمانہ اور مجرمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ نئے قوانین 2023 کے آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت متعارف کروائے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے 21 سالہ نوجوان کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ پولیس نے پرویز احمد کو جموں کے مضافاتی علاقے سورچک میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران گولی مار کر شہید کیا۔ پولیس نے نوجوان کے وحشیانہ قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے دعویٰ کیا کہ وہ فورسز اور مشتبہ افراد کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے زد میں آنے کے باعث مارا گیا ہے۔ نوجوان کے لواحقین اور سول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرویز کو دانستہ طور پر گولی مار دی گئی ہے۔ طالب حسین نے بتایا میڈیا کو کہ پرویز موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ پولیس نے اسے روک کر گولی مار دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں نئی دلی کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی سربراہی میں قائم انتظامیہ نے بارہمولہ اور کپواڑہ اضلاع میں مزید 2 کشمیریوں کی قیمتی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھیں اب تک کی تازہ ورلڈ انٹرنیشنل نیوز۔ ملتے ہیں کل کے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔